الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. اللہ تعالی کی حمد و ثنا، اس کی بڑائی، بزرگی، کبریائی اور ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر لاکھوں، کروڑوں، اربوں، کھربوں، میلوں، قدموں درود و سلام کے بعد مسجد عبداللہ کے زیر اہتمام مدرسہ تعلیم القرآن، جس کی سالانہ تقریب منعقد کی گئی ہے، میرے اور آپ کے سامنے، میرے اور آپ کے درمیان یہ بہت بڑا اور بڑا خوبصورت گلدستہ سجا ہوا ہے، جو طلباء کی صورت میں ہے۔ اس گلدستے کو سجانے کے لیے اساتذہ اکرام کو، انتظامیہ کو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، بسا اوقات بڑی مشقتوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں انتظامیہ کو، اساتذہ اکرام کو، طلباء کو، وہ مبارکباد کے مستحق ہے۔ طلباء نے جس انداز میں، ان نونہال بچوں نے یقینی مجھ سے قبل قرآن مجید کی تلاوتی بھی کی ہوں گی، میں نے بچوں کی تقاریر سنی، اردو زبان میں، عربی میں، انگلش میں۔ یہ بڑی محنت کے بعد یہ نتیجہ سامنے آتا ہے، اور یہ ہماری سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسئول بنایا ہے، ذمہ دار بنایا ہے، ہر ایک فرد کو اللہ تعالیٰ نے راعی بنایا ہے، اور قیامت کے دن اللہ رب العزت ہر راعی سے، ہر ذمہ دار سے اس کی ذمہ داریوں کے بارے میں پوچھے گا، سوال کرے۔ اگر وہ اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتا رہا، اس کے لیے کامیابی ہے، اور اگر اس نے اپنی ذمہ داریوں کو نہیں نبھایا تو ایسے شخص کے لیے اللہ تعالی نے جنت میں داخلہ بند کر دیا۔ میں خود قرآن پڑھوں، نمازیں ادا کروں، ارکان اسلام کی پابندی کروں، لیکن جو میری رعایا ہے، میرے ماتحت لوگ ہیں، بچے ہیں، عورتیں ہیں، بڑے ہیں، بوڑھے ہیں، جو بھی ہے، مجھے اور آپ کو اگر ان کی فکر نہیں ہے تو یہ میری اور آپ کی پکڑ کا سبب بن سکتا ہے۔
آپ اکثر علماء سے سنتے ہوں گے کہ اللہ نہ کرے کل ان بچوں کا گریبان ان کے ہاتھ ہوں گے اور ذمہ داروں کے بڑوں کے گریبان ہوں گے قیامت کے دن۔ اور اس کی وجہ یہ نہیں کہ دنیا کی کسی دولت اور کسی نعمت سے میں نے اور آپ نے ان کو آراستہ کرنے کی کوشش نہیں کی، نہیں، دنیا کی ہر نعمت سے میں نے اور آپ نے ان کو نوازنے کی کوشش کی، لیکن ان بچوں کے دلوں میں، ان بچوں کی زندگیوں میں آخرت کی فکر جو ہے وہ پیدا نہیں۔ یہ علم جو انسان حاصل کرتا ہے، دین کا علم، دنیا کا علم، اگرچہ وہ بھی ضروری ہے، لیکن جب انسان دین کا علم حاصل کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، قرآن پڑھاتا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی احادیث، آپ کی سیرت طیبہ پر غور و خوض کرتا ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی احادیث کو سیکھتا ہے، قرآن مجید میں رب العالمین فرماتا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ کی طرف سے خشیت پیدا ہوتی ہے، اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے، اور جس کے دل میں، جس کی زندگی میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، وہ انسان نیکیاں کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرتا ہے، خوشنودیوں پر مشتمل جو بھی ادائیں ہیں ان اداؤں کو اپناتا ہے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، وہ کام میں نہ کروں کہ جن کاموں کی ادائیگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مجھے ملے۔ قرآن مجید کی جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی، سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات، اللہ نے اس میں اسی طرف اشارہ فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اگرچہ دوسرے مقام پر ھدی للناس بھی کہا ہے اس قرآن کو، دنیا جہان کے تمام لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے بھی، غیر مسلموں کے لیے بھی، جس میں یہود ہے، نصارہ ہے، بت مت لوگ ہیں، غیر اللہ کے پجاری ہیں، در در پہ جبینے جھکانے والے ہیں، سب کے لیے اللہ نے اس قرآن کو، اپنی اس کتاب کو، اپنے اس کلام کو کتاب ہدایت قرار دیا۔ لیکن یہاں پر رب العالمین فرماتا ہے ھدی للمتقین، اللہ نے اس کتاب کو متقین کے لیے ہدایت والی کتاب بنایا۔ متقین ہے کون؟ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، غیب پر ایمان لانے والے، نمازوں کی ادائیگی کرنے والے، جو رب العالمین نے دیا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، وہ جو اللہ نے آپ نبی علیہ السلام پر نازل کیا ہے اس پر مکمل ایمان اور یقین رکھنے والے، اے محبوب جو آپ پر ہی نازل نہیں کیا گیا بلکہ آپ سے پہلے انبیاء پر اللہ نے نازل کیا تھا، اللہ اکبر، اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ کون ہے یہ؟ رب العالمین رزلٹ آؤٹ کر لگا ہے، فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ کامیاب لوگوں کی اللہ فرماتا ہے یہ صفات ہے۔ اللہ پر ایمان، اللہ کے نازل کیے ہوئے اصولوں پر، قوانین پر ایمان، اللہ کی کتاب قرآن مجید پر ایمان، یقینی طور پر یہ ایمان اسی صورت سے ہوگا کہ جب میں اور آپ اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید کو صحیح معنوں میں پڑھیں گے، اس پہ غور و خوض کریں گے، اس کے معنی اور اس کے مطالب پر اللہ اکبر توجہ دیں گے، تبھی میری اور آپ کی زندگی کے اندر اسلامی انقلاب ہے۔ بہت سی مثال
سالے موجود. نجاشی کے سامنے قرآن پیش کیا گیا, جنات پر قرآن پڑھا گیا. صحابہ اکرام جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کو قرآن سنایا گیا, ان کے دلوں میں یہ قرآن اترتا جاتا ہے. اور پورے قرآن پڑھنے کے باوجود رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, میں اور آپ پورا قرآن مصلی پر سنائیں گے بھی, اور بہت سے لوگ اکثریت ہماری امام کے پیچھے قرآن مجید کی تلاوت کو سنے گی, لیکن پورے قرآن مجید پڑھنے کے باوجود, سننے کے باوجود میرے اور آپ کی زندگیوں میں تبدیلی کیوں نہیں آتی؟ اس لیے کہ قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش نہیں, اور ان کی زندگیوں میں معمولی سے چند آیات قرآن مجید کی پڑھی جاتی تھی, چند آیات. پیارے پیغمبر علیہ السلام کے شہر مکہ میں جہاں آپ کی ولادت ہوئی, اللہ رب العزت نے اللہ اکبر کائنات کے امام علیہ السلام پر ابھی قرآن نازل مکمل طور پر نہیں کیا, بلکہ یہ قرآن اتر رہا ہے, نازل کیا جا رہا ہے. طفیل اللہ اکبر مکہ کی سرزمین پر آتے ہیں, اور آنے کے بعد جب مکہ کی سرزمین پہ داخل ہوئے تو اہل مکہ نے, کفار مکہ نے, مشرکین مکہ نے ان کو ڈرایا, دھمکایا, اتنا دھمکایا کہ وہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں. اور بات یہ کہی کہ دیکھو پہلے جیسی بات مکہ کی سرزمین پر نہیں رہی ہے, اب معاملات تبدیل ہو رہے ہیں. مکہ میں ایک محمد نامی شخص ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اس کی بات کو نہیں سننا, ان کی بات پر توجہ نہیں دینا, جو کلام وہ سناتے ہیں پڑھتے ہیں ان کے کلام پر توجہ نہیں دینی. اس لیے جب وہ کچھ کرتا ہے, کچھ کہتا ہے, کچھ پڑھتا ہے تو اس کی باتوں میں جادوئی اثر ہے. لوگ اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کر اس محمد پر ایمان لے آتے ہیں, اور جو وہ دعوت دیتا ہے اسے ماننے پر مجبور ہو جاتے ہیں. طفیل کے کانوں میں روئی کے پھوئے داخل کر دیے گئے. بیت اللہ میں آتا ہے, اپنے رواج کے مطابق, اپنے معمولات کے مطابق, اپنے مذہب اور اپنے طور طریقوں کے مطابق عبادت کے لیے جب مکہ کی سرزمین پہ داخل ہوتے ہوئے بیت اللہ کی زیارت کے لیے آتا ہے, جو بھی اس کا طریقہ عبادت تھا وہ کرنے کے لیے. اور اس کی سوچ میں یہ بھی سوچ تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سننے سے منع کیا گیا ہے, اور مجھے روئی کے 2 پھوئے دیے ہیں جو میرے کانوں میں ٹھوسنے کا حکم دیا ہے اہل مکہ نے. میں دیکھوں تو صحیح وہ محمد ہے کون, وہ کہتے کیا ہے. نظر کائنات کے امام علیہ السلام پر پڑتی ہے, وہ محمد علیہ السلام صحابی کہنے پر مجبور ہو گئے. 14ویں کا چاند نکلا ہوا ہے, اور یہاں اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کا چہرے انور ہے. صحابی کہتا ہے میں کبھی 14ویں کے چاند کو دیکھتا تھا اور کائنات کے امام کے رخ انور پر, چہرے انور پر نظر ڈالتا تھا. میں اندازہ یہ کرنا چاہتا تھا کہ آسمان کا چاند خوبصورت ہے یا زمین کا چاند خوبصورت ہے. اللہ اکبر, جب میں نے دونوں کو دیکھا تو آسمان کا چاند کائنات کے امام کے چہرے پر اللہ اکبر مقابلے پر مان پڑ جاتا. اتنا خوبصورت چہرہ. پیارے پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ گیا, کہتا گئے محمد علیہ السلام آپ سے مجھے ڈرایا گیا ہے, میں اللہ اکبر خوف زدہ ہو گیا ہوں, بہت گھبرا رہا ہوں, آپ کی باتوں کو سننے سے مجھے منع کیا گئے. بتائیے تو صحیح, مجھے سنائیے تو صحیح, وہ کون سا کلام ہے, وہ کون سے جملے ہیں کہ جس سے مجھے منع کیا جا رہا ہے. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے پورا قرآن نہیں پڑھا, اللہ کے نبی نے قرآن خوانی نہیں کروائی, اللہ کے رسول علیہ السلام نے پورے قرآن میں سے چھوٹی سی سورت کی تلاوت کی. آج مسلمان جس سورت پر جھگڑتا گئے, کہتا گئے جی کل شریف کا ورد کر لیجئے, اللہ اکبر, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. ہزاروں لاکھوں مرتبہ قل هو اللہ احد کی تلاوت کرنے والوں کی زندگیوں میں اسلام
اسلامی انقلاب کیوں نہیں آ رہا؟ اس لیے کہ رسم کے طور پر، رواج کے طور پر ہم نے قرآن کو لیا ہے، یہ قرآن ہمارے دلوں میں نہیں اتر رہا، چونکہ رواج کے طور پر لیا گئے، سنت کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق ہم نے قرآن کو نہیں لیا، اس لیے ہمارے عقیدوں میں درستگی نہیں آ رہی۔ جناب طفیل کو ایک سورت سنائی گئی، سنانے والے محمد علیہ السلام گئے، اللہ کے پیارے محبوب کے پاس گیا اور کہتا ہے اللہ کے نبی اے محمد علیہ السلام یہ کافر ہے، غیر مسلم ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ غیر اللہ کا پجاری ہے، در در پہ جبینے جھکانے والا ہے، اور بیت اللہ میں جو یہ آیا ہے اگرچہ اللہ کی عبادت بھی مقصود ہوگی لیکن غیروں کی پرستش کرنے کے لیے یہ بیت اللہ کی چار دیواری میں داخل ہونا چاہتا تھا۔ اللہ کے نبی نے اس قرآن کی ایک چھوٹی سی تلاوت اس کے سامنے کی، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ کے نبی نے قرآن کی سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائی اور اللہ اکبر، معنی تو دیکھیے کتنا خوبصورت معنی گئے۔ قل اے میرے پیارے نبی کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے هو اللہ احد، اللہ اکیلا ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے، لم یلد ولم یولد، اللہ کسی کی اولاد نہیں، نہ ہی کائنات میں اللہ کی کوئی اولاد ہے، اولاد تو دور کی بات، ولم یکن لہ کفوا احد، پوری کائنات میں اللہ کی برابری کرنے والا بھی کوئی نہیں، پوری کائنات میں اللہ کی برابری کرنے والا کوئی نہیں۔ آج سورہ اخلاص اس امت کے اکثر لوگوں کو آتی ہے، بچے بچے کے زبانوں پر یہ سورہ اخلاص ہے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ ہمارے ملک کے سربراہوں کو اور ذمہ دار لوگوں کو قل هو اللہ احد بھی نہیں آتی، یہ ہمارا الویہ ہے، لیکن آج امت کے ایک ایک چھوٹے چھوٹے بچے سے پوچھے بیٹا قل هو اللہ احد پڑھو، وہ برجستہ اللہ اکبر اس کی تلاوت کرے گا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اس قرآن کو، اس قرآن کی تلاوت تک محدود نہیں کرنا، بلکہ اس کے معانی اور اس کے مفہوم اور اس کے تقاضوں کو بتانا، تب تبدیلی آئیں گی معاشرے کے اندر۔ میں نے اپنے مدرسے کے اندر یہ اصول رکھا ہے کہ حفظ کرنے والا جب تک قرآن مجید کے 3 سپاروں کا ترجمہ نہیں یاد کر لے گا اس وقت تک اس کو حفظ کی سند نہیں دے سکتا، اس کو سند نہیں دیں گے۔ 3 سپارے جو ہے وہ لازمی ہم نے شروع کیا ہے، ابتدائی مراحل ہے، ہو سکتا ہے کہ 3 سپاروں تک اس بیچ کے اندر ہم نہ جا سکیں، کم از کم 1 سپارہ جو ہے ان کو ہم نے مکمل کرانا ہے، وہ آخری مراحل میں انشاءاللہ چل۔ یہ ہمارے تمام مدارس کا یہ رواج مزاج ہونا چاہیے کہ ہم اپنے ناظرہ پڑھنے والے بچوں کو بھی چھوٹی چھوٹی صورتوں کے ترجمے بتائیں۔ اور میں ماحول دیکھ رہا ہوں، بچوں کا ذوق، بچوں کا شوق، یہ انتظامیہ کی کارکردگی کا اللہ اکبر اظہار کر رہے تھے یہ بچے کہ بچوں میں اتنی استعداد، اتنی صلاحیتیں ہیں، بچوں کو اللہ اکبر اتنا پڑھایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے، وگرنہ تقاریر بچے رٹ کے آتے ہیں لیکن ان کے چہروں سے نہیں پتہ لگتا۔ میں حلفیہ یہ بات کہنے پر مجبور ہو رہا ہوں، آپ نے تقریر کرتے ہوئے بچوں کے چہروں پہ دیکھا ہوگا کہ ان بچوں کے الفاظ کی ادائیگی اور ان کے چہروں کے اتار چڑھاؤ جو ہے اللہ اکبر میرے اور آپ کے دل پہ اتر دے۔ ضرورت ہے اس بات، میں کسی کی تعریف کرتے ہوئے یہ بات نہیں کہہ رہا، معاشرے میں جو کمیاں ہیں ان کمیوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے، اپنے مزاجوں کو
اپنی تعلیمی تمام تر معاملات میں تبدیلیاں لانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے مدرسوں سے جناب بچے جو ہے قرآن مجید پڑھ کے مختلف جگہوں پہ چلے جاتے ہیں، کوئی اسکول جاتا ہے، کوئی کالج جاتا ہے، پھر یونیورسٹیوں تک جناب اس لیول پر کوئی لیکچرار بن جاتا ہے، کوئی پروفیسر بن جاتا ہے، کوئی فوج میں جاتا ہے، پولیس میں، رینجر میں، اللہ اکبر، حکومت کے مختلف اداروں میں، اور کوئی بہت بڑا بزنس مین بنتا ہے، لیکن اس کی ابتدا جو ہے انہی جگہوں سے ہوتی ہے۔ وہ مدرسوں کے اندر قاعدے پڑھتے ہیں، اگر مدرسوں میں قاعدے نہ پڑھے تو قرہ حضرات اور علماء ان کے گھروں میں جا کے ان کو ٹیوشن دیتے ہیں۔ ہمارے ہر عالم، ہر معلم کا یہ مزاج ہو، صرف ہم نے ان کو قرآن رٹانا نہیں ہے، رٹوانا نہیں ہے، بلکہ قرآن کو قرآن فہمی کے حوالے سے ان کو آراستہ کریں۔ قرآن سمجھے۔ افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها۔ قرآن مشکل نہیں، اللہ کہتا ہے قرآن کو ہم نے بڑا آسان بنایا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ یہ قرآن تمہارے دلوں پہ لگے ہوئے تالوں کو توڑنے کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ قرآن کو اس کے معانی پر غور و فکر کرتے ہوئے، تدبر کرتے ہوئے، تفکر کرتے ہوئے پڑھو گے، عقیدوں میں اصلاح ہو جائے گی، اسلامی انقلاب پیدا ہو جائے گا، امن و امان کا ہمارا ملک، ہمارا شہر، ہمارا صوبہ، ہمارے ملک، ہمارے تمام ممالک، ارد گرد کا سارا ماحول جو ہے امن و امان کا گہوارہ بن جائیں گے۔ کب بنیں گے؟ جب ہم قرآن کو اس کے معانی کے حوالے سے اس کی تلاوت کریں گے، قرآن کے معانی کو سامنے رکھتے ہوئے۔ اور اس کا ایک بڑا آسان، میرے پاس ایک چھوٹا سا حل ہے، آپ کے پاس وقت نہیں ہے، آپ کاموں پہ ہوتے ہیں، آپ مختلف کام ہے، جابز ہے، تجارت ہے، بزنس ہے، آپ کو وقت نہیں ملتا، حالانکہ یہ میری اور آپ کی بھول ہے، یہ میری اور آپ کی غلط سوچ ہے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ میرے پاس اور آپ کے پاس وقت اس لیے نہیں ہے، یہ میری اور آپ کی سوچ ہونا چاہیے کہ زندگی کا وقت اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ یہ سوچ اور نظریہ میری آپ کی زندگی میں پیدا ہو گیا تو آخرت کی فکر کرتے ہوئے میں اور آپ اپنے آپ کو دین سے جوڑیں گے۔ لیکن وقت نہیں ہے، دنیا کے لیے وقت ہے، یہ کام کے لیے وقت ہے، دنیا کی عیش و عشرت کے لیے وقت ہے، دنیا کمانے کے لیے وقت ہے۔ وقت نہیں ہے تو اللہ کی کتاب، اللہ کے قرآن کے لیے میرے پاس اور آپ کے پاس وقت ہے۔ ساری زندگی گزر گئی، بیت گئی ہے، آخری مراحل میں میں اور آپ چل رہے ہیں۔ 40 کے بعد 50 کے بعد انسان بونس میں چل رہا ہوتا ہے، اگرچہ دنیا میں آنے کی ترتیب ہے لیکن اس دنیا سے جانے کی ترتیب نہیں ہے۔ کل ہی میں ایک جگہ گفتگو کر رہا تھا، کسی کا انتقال ہوا، انہوں نے کہا جی ہم نتیجہ کرتے ہیں نہ 40واں کر رہے، پہلے یہ سارے معاملات ہمارے گھر میں تھے لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ صرف اپنی فیملی اور اپنے خاندان کے لوگوں کو جمع کر کے جب دین سے جانا چاہتے ہیں۔ مولوی صاحب یہ سارا خاندان ہمارا جمع ہے، کچھ تیجے اور 40ویں اور قرآن شریف اور قرآن مجید کی قرآن خوانی اس حوالے سے کچھ جو بدعت ہمارے مسلمانوں میں آ گئی ہے کچھ اس حوالے سے گفتگو ہو جائے۔ آپ یقین کریں اس گھر میں 3 موتیں ہوئی تھی اور ایک ساتھ نہیں، مختلف اوقات میں 3 موتوں میں سے ایک بیٹا تھا، ایک ماں تھی اور ایک باپ۔ سب سے پہلے کون پیدا ہوا؟ میں نے ان کی عمروں کے حوالے سے ان سے پوچھا، پیدائش کے اعتبار سے باپ پیدا ہوا تھا اور ان کے بعد دنیا میں جو ہے ان کی ماں آئی تھی، اس کے بعد ان دونوں کے ملاپ سے ان کا بڑا بیٹا پیدا ہوا۔ اللہ اکبر، ان کے گھر میں خوشیاں آئی تھی، لیکن جب دنیا سے جانے کا وقت آیا، جو بیٹا سب سے پہلے بعد میں آیا تھا دنیا چھوڑ کر وہ پہلے گیا، ماں کا نمبر جو ہے وہ درمیانہ تھا۔ اللہ اکبر، وہ بیٹے کے بعد نہیں، بیٹے کے بعد دنیا سے گئی اور باپ جو سب سے پہلے آیا تھا وہ ان تینوں میں سب سے آخر میں دنیا سے گیا۔ دنیا میں آنے کی ترتیب تو ہے لیکن دنیا سے جانے کی ترتیب ہے۔ تو کیوں نہ میں اپنے آپ کو اللہ سے جوڑ لوں، قرآن مجید کے معانی اور مفہوم کو سمجھ کر پڑھو۔ ہم اپنے آپ کو مومن ہونے کا اعلان کرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، یہ میری اور آپ کی خوش فہمیاں ہیں۔
مومن کے لیے بہت سی چیزیں بہت ضروری ہے، اس میں سے ایک یہ ہے کہ انسان اپنی آخرت کو نہ بھولے، اپنی عاقبت کو نہ۔ نبی علیہ السلام کے پاس فرشتہ انسانی شکل میں آیا تھا، حضرت جبرائیل ہے۔ فرشتے نے پوچھا آ کر اللہ کے رسول علیہ السلام سے، اللہ کے رسول مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے، اخبرنی عن الایمان۔ نبی علیہ السلام نے تو ایمان کی وضاحت فرمائی۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ، ان تؤمن باللہ والیوم الآخر، اللہ پر ایمان لاؤ، آسمانی کتابوں پر ایمان لاؤ۔ ایمان یہ ہے فرشتوں پر ایمان لانا پڑے گا، ایمان یہ ہے کہ تمام رسولوں پر تجھے ایمان لانا پڑے گا، والیوم الآخر، ایمان کا عظیم حصہ یہ ہے کہ تجھے آخرت پر ایمان لانا ہے۔ اگر تجھے آخرت پر ایمان اور یقین ہوگا مجھے مرنا ہے، مجھے قبر میں جانا ہے، مجھے قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں کھڑا ہو کے اپنی زندگی کے لمحوں کے بارے میں جواب دینا ہے، تو آخرت کی فکر کرے گا، اللہ کی معرفت ہوگی، اللہ کے نبی کائنات کے امام علیہ السلام کے بارے میں جانکاری ہوگی۔ اللہ اکبر۔ قبر میں سوال کیے جائیں گے، قبر میں پوچھا جائے گا من ربک، تیرا رب کون ہے؟ جواب دینے والا اگر اللہ کی معرفت رکھتا ہوگا تو وہ کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ پھر پوچھنے والا پوچھے گا من نبی، تیرے نبی کون ہے؟ اگر دنیا میں نبی کی معرفت ہوگی، نبی کی پہچان ہوگی، نبی علیہ السلام کے مطابق عملی زندگی گزاری ہوگی، وہ کہے گا میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ پھر تیسرا سوال ہوگا دین کے بارے میں بتاؤ، ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ جواب دینے والا اگر دین کو جانتا ہوگا، دین کے مطابق عملی زندگی گزارتا ہوگا، وہ کہے گا دین اسلام، میرا دین اسلام ہے۔ فرشتہ چوتھا سوال کرے گا تجھے اپنے اللہ کے بارے میں، رب کے بارے میں پہچان ہے، نبی کے بارے میں تو نے ہمیں صحیح جواب دے دیا، دین کے بارے میں بھی تو نے بتا دیا کہ میرا دین اسلام ہے، لیکن یہ تو بتا تجھے تینوں سوالوں کی تیاری تو نے کہاں سے کی ہے؟ ان سوالوں کا جواب تجھے کہاں سے ملا ہے؟ اپنی زندگی میں تو نے آج کے دن کی تیاری کرتے ہوئے اللہ اکبر کہاں سے یہ چیزیں حاصل کری؟ جواب دینے والا، مرنے والا فرشتوں کو جواب دے گا قرأت کتاب اللہ، میں نے اپنی زندگی میں اللہ کی کتاب پڑھی، میں نے قرآن پڑھا تھا، اس پر ایمان لایا تھا، میں نے اللہ کے قرآن کی تصدیق کی تھی، اللہ کی کتاب، اللہ کے قرآن سے مجھے یہ ساری باتیں ملی ہے۔ اللہ کا قرآن، اللہ اکبر، یہ قرآن جو ہے یہ مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، یہ اللہ کے بولے ہوئے بول ہیں۔ اللہ اکبر۔ پڑھنے والوں کو رب العالمین بڑی سعادت نصیب فرماتا ہے، بہت نیکیاں ملتی ہے۔ وہ معروف روایت ہے پڑھنے والے کو ہر حرف کے بدلے اللہ ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا میں یوں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ آپ نے فرمایا الف حرف و لام حرف و میم حرف۔ یہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کی کتاب کو پڑھنے کے ثواب کی نیت سے اگر اس کو پڑھتے ہوئے صرف الف لام میم کہے گا، اللہ اسے 30 نیکی عطا فرمائے گا۔ 30 نیکی۔ ہم نے اس قرآن کو بڑا معمولی لیا، کئی موت میت ہو جاتی ہے تو قرآن فانیوں تک محدود کر دیا، بیٹیوں کو رخصتی کی باری آتی ہے تو جناب بچیوں کے سروں پہ قرآن رکھ کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس قرآن کو ہم نے اس قرآن کا حق ادا کرنا
رکھ دیا ہے، ہم نے اپنی بچیوں کو قرآن کی حفاظت میں لے لیا ہے، دے دیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ میری آپ کی بھول ہے۔ قرآن بچیوں کے سروں پہ رکھ کے ان کو رخصت کرنے کے لیے نہیں آیا ہے، یہ قرآن سروں پہ رکھنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ قرآن کھولنے کے لیے آیا ہے، تلاوت کے لیے آیا ہے، نصیحت کے لیے آیا ہے۔ انسان کو اللہ نے اصول اور قانون کے طور پر یہ قرآن دیا ہے، اس قرآن کے مطابق اللہ کے محبوب علیہ السلام کے فرامین کے مطابق عمل ہوگا تو انسان کو کامیابی ملے گی۔ آج دیکھیے نا، قرآن کی تلاوت کون کرتا ہے؟ پورے سال میں ہزاروں میں شاید کوئی ایک آدھا ایسا ہوگا کہ جس نے پورے سال میں قرآن، ورنہ مساجد میں رکھے ہوئے قرآن مجید میں، اور آپ اٹھا کے دیکھیں، جب بھی کوئی اگر کسی بھی سوچ سے پڑھنے کی نیت سے قرآن بہت کم لوگ اٹھاتے ہیں، کوئی اپنا مطلوبہ آیت یا مطلوبہ سورت یا مطلوبہ مسئلہ اگر اس کو اخذ کرنا ہوتا ہے تو وہ قرآن مجید کو ایسے ہی ہے۔ اکثریت چونکہ اس کو مسئلہ تلاش کرنا ہے، اس نے لوگوں کو جواب دینا ہے، معاشرے کے اندر بحث ہو رہی ہے، اپنی فیکٹری کے اندر اس نے قرآن کو ثواب کی نیت سے میں نے اور آپ نے پڑھنا چھوڑ دیا۔ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، تھوڑا سا کچھ ماحول دکھتا ہے، وگرنہ میں اس موقع پر کہتا ہوں، جو لوگ قرہ حضرات ہیں، رمضان میں قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں، ان کی ذمہ داریاں ہے، میری بھی اور آپ کی، کہ قرآن مجید کو اللہ اکبر پورے سال اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، پورے سال قرآن مجید کو اپنی زندگیوں کا حصہ۔ نبی علیہ السلام کس طرح قرآن پڑھتے تھے؟ ایک رات میں اللہ کے محبوب علیہ السلام کم و بیش 5 اور 6 سپارے پڑھتے تھے۔ صحابی رسول اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت میں گیا بچہ ہے، وہ کہتے میں اللہ کے رسول کے گھر میں تھا، رات کے کسی پہر اللہ کے نبی اپنے بستر سے اٹھتے ہیں، مصلی پر آتے ہیں، قیام کے لیے اللہ کے رسول اپنا ہاتھ باندھ لیتے ہیں، اور پیارے پیغمبر علیہ السلام کی کیفیت یہ تھی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کی۔ سورہ بقرہ کم و بیش 2.5 سپارے کی آیت ہے، اور پیغمبر علیہ السلام اس طرح نہیں پڑھتے تھے آج جس طرح تراویحوں میں عام طور پہ پڑھا جاتا ہے یا شبینوں میں قرآن مجید کا مذاق پڑھایا جاتا ہے۔ نبی کا انداز قرآن مجید پڑھنے کا یہ تھا کہ اللہ کے محبوب ہر آیت پر رکا کرتے تھے، اطمینان سے پڑھتے تھے۔ اللہ اکبر، وہ انداز کائنات کے امام علیہ السلام کا تھا، اتنا خوبصورت اور نرالا۔ پیغمبر فرماتے میری ہر ادا کو اللہ نے پسند کیا ہے، میری ساری اداؤں سے اللہ نے پیار کیا ہے، میری ایک ایک ادا اللہ رب العزت کو پسند ہے، لیکن ان ساری اداؤں میں سب سے زیادہ اگر اللہ کو کوئی ادا میری پسند ہے تو وہ یہ ادا پسند ہے جب میں خوبصورت انداز لہجے میں اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہوتا یہ اللہ کو پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں زینوا القرآن باصواتکم، اے میری امت کے لوگوں میرا قرآن پڑھنا اللہ کو پسند ہے۔ اللہ کو مجھ پر بہت زیادہ اس وقت پیار آ رہا ہوتا ہے جب میں اللہ کے کلام کی تلاوت کر رہا ہوتا ہوں۔ اے میری امت کے لوگوں، قرآن پڑھنے کی عادت بنا لو، قرآن پڑھنے کو، قرآن کی تلاوت کو عادت ہی نہیں بلکہ عبادت سمجھ کے قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ جس طرح آج تم دنیا میں اپنی زندگیوں میں قرآن کو سینے میں محفوظ کر کے قرآن پڑھو گے، جتنا تمہارا اخلاص ہوگا، جتنا تمہاری اداؤں میں للہیت ہوگی، جتنا تم اللہ کی رضا کے لیے قرآن پڑھو گے، جتنا تم رب العالمین کی خوشنودیوں کو حاصل کرنے کے لیے قرآن کی دنیا میں قرآن کی تلاوت کرو گے، اتنا ہی اللہ رب العالمین کی طرف سے قیامت کے دن یہ قرآن تمہارا ساتھی بن جائے گا۔ اس قرآن کو تمہارے لیے اللہ نے شفاعت کے حوالے سے مقرر کر دینا ہے۔ یہ قرآن جب تم دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے پڑھو گے، قیامت کے دن جب تم اپنی قبروں سے باہر آؤ گے، دنیا میں لوگ کہتے تھے حافظ جی قرآن پڑھیے، حافظ صاحب اللہ نے قرآن پڑھنے
کر خلق دیا ہے. اپنی محفلوں کی رونق تم قرآن کو بنایا کرتے تھے. قرآن کے ذریعے دنیا میں لوگ اپنے سینوں کو محفوظ، سینوں کو منور کیا کرتے تھے. دنیا والے کہتے تھے قرآن پڑھو، بڑا کہتا تھا، چھوٹا کہتا تھا قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو. لیکن کل قیامت کے دن دنیا والے نہیں کہیں گے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب قرآن دنیا میں پڑھنے والا، سینے میں محفوظ کرنے والا، اپنے آپ کو عملی میدان میں اتارنے والا اپنی قبر سے باہر آئے گا، دنیا والے نہیں بلکہ اللہ کہے گا. جس کا کلام ہے وہ کہے گا، جس کے جملے ہیں وہ کہے گا، جس کے بولے ہوئے یہ بولے گئے وہ کہے گا. اللہ کہے گا اقرأ ورتقی، اقرأ ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا. اے حافظ قرآن، اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ کرنے والے، آج تو ہماری عدالت میں آیا ہے. کل دنیا والے تجھے کہتے تھے لیکن آج میں اللہ تجھے کہتا ہوں قرآن پڑھنا شروع کر دے، قرآن کی تلاوت شروع کر دے. دوسری روایت اقرأ ورتقی، قرآن پڑھتا جا، اپنی منزلوں پہ چڑھتا جا. اس طرح قرآن پڑھ جس طرح تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر مزے لے لے کے اللہ کی رضا کے حصول کے لیے قرآن پڑھتا تھا. قرآن پڑھتا جا، اپنی منزلوں میں چڑھتا جا. جہاں تیرے قرآن کا اختتام ہوگا جنت میں وہی تیرا مقام ہوگا. قرآن پڑھتا جا، شبینوں والا قرآن نہیں چلے گا. نبی علیہ السلام بڑے اطمینان سے قرآن پڑھتے تھے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول نے رات کو قرآن پڑھنا شروع کیا. سورہ بقرہ کی تلاوت جب مکمل ہو گئی میں یہ سمجھ رہا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام اپنی تلاوت کو اور اپنی باتوں کو آپ اختتام کر دیں گے. نہ، بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے سورہ بقرہ مکمل کرنے کے بعد سورہ نساء کی تلاوت شروع کر دی. کہتے ہیں سورہ نساء بھی مکمل ہو گئی. میں نے کہا شاید اللہ کے رسول اپنی تلاوت کو، اپنی رکعتوں اور رات کی نمازوں کا اختتام کر دیں گے سورہ نساء کے اختتام پر. نہیں، پھر اللہ کے رسول نے سورہ آل عمران کی تلاوت شروع کر دی. یہ 5-6 سپارے کی تلاوت کائنات کے امام نے کی ہے. یہ اللہ کے رسول کائنات کے امام اتنی محبت اس قرآن سے کرتے تھے. نبی کو قرآن سے محبت تھی، قرآن سے پیار تھا. رمضان المبارک کا مہینہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، لوگوں کو تراویح کی نماز ادا کروانے کے لیے مسجد میں آتے ہیں. اللہ اکبر، آخری عشرہ ہے. کائنات کے امام علیہ السلام جاگنے کی رات کو نبی علیہ السلام مسجد میں آتے ہیں. صحابہ اکرام بھی اللہ کے رسول کے مسجد میں آنے پر جمع ہو جاتے ہیں. اللہ کے رسول قیام رمضان ادا کرواتے ہیں، تراویح کی نماز ادا کرواتے ہیں. اور صحابی رسول کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا اتنا لمبا قیام اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا کہ ایک ثلث رات اللہ اکبر کائنات کے امام نے تہجد، تراویح اور قیام رمضان ادا کیا. ایک ثلث رات کے 3 حصے کر دیجئے، ایک حصہ جو ہے اللہ کے رسول نے نماز دوسری رات پڑھانے کے لیے. آج ہمارے یہاں وہاں ہم تلاش کرتے رہے جہاں مختصر ہو، جہاں اسپیڈ جہاں ٹھکا ٹھک دروازہ کھولا اور بند. اور بڑے جلد باز لوگ کہ جی یہ تجارت کا یہ ہمارا سیزن ہے، بازاروں میں جانا ہے، کمانے کا یہ سیزن ہے. بابا اگر یہ کمانے کا، دنیا کمانے کا سیزن ہے تو اس سے زیادہ اللہ آخرت کمانے کا سیزن ہے. بڑا چڑھا کر اللہ اکبر رب العالمین اجرا. دوسری رات نبی علیہ السلام تشریف لائے، وہ بھی جاگنے کی رات ہے. نبی علیہ السلام نے قیام کروایا. صحابی کہتے ہیں انتہا ہو گئی. اللہ کے محبوب نے آدھی رات کا قیام کروایا، انتہا کر دی. تیسری رات جیسے صحابہ کو پتہ چلتا رہا. آج ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم پہلے دن مسجد کے اندر حاضری دینے والوں کی تعداد بہت ہوتی ہے، دوسرے دن اس سے کچھ کم، تیسرے دن اس سے کچھ کم، چوتھے دن جو ہے اللہ حافظ ہوتا ہے 3 دن تراویح پڑھ کے آگے 0 کا لگا. یہ ہمارے حالات میں مسلمان.
پیارے پیغمبر تیسرے دن نماز پڑھانے کے لیے قیام رمضان ادا کرنے کے لیے مسجد میں تشریف لائے. پیارے پیغمبر نے قیام شروع کر دیا. جتنے لوگ پہلی رات تھے دوسری رات پہلے سے زیادہ جمع ہو گئے. تیسری رات صحابہ اکرام نے اللہ اکبر انتہا کر دی. صحابہ اکرام بہت بڑی تعداد میں مسجد میں جمع ہو جاتے گئے. اللہ کے نبی کا صحابی کہتا ہے ہم حیران ہوئے کہ اللہ کے نبی نے اتنا لمبا قیام کیا, اتنے لمبے لمبے رکوع اور سجود کیے, اتنی لمبی قائلات کے امام نے تلاوت فرمائی کہ اللہ اکبر. پوری رات گزر جاتی ہے, سحری کا وقت ہو گیا. صحابہ کہتے ہیں نبی اپنے قیام کا اختتام کرنے کا نام ہی نہیں لے رہے. اللہ اکبر تلاوت کے اختتام کا نام ہی نہیں لے رہے. ہمیں ڈر ہوا کہ کہیں آپ کا روزہ ہمیں بغیر سحری کے نہ رکھنا پڑ جائے, ہمیں بغیر سحری کے روزہ نہ رکھنا پڑ جائے. اور پھر اللہ کے رسول علیہ السلام اللہ اکبر جل چوتھی رات ہوئی. صحابہ کرام نے مسجد صحن ایک دل دھرنے کی جگہ نہیں ہے. چوتھی رات جیسے جیسے پتہ چلا پچھلے جو ہے اللہ اکبر وہ بھی موجود تھے, مزید صحابہ جمع ہو جاتے, انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول اپنے حجرے مبارک سے اپنے گھر سے تشریف لائیں گے, آپ ہماری امامت کروائیں گے, ہم آپ کی ابتدا میں نماز پڑھیں گے, قرآن پڑھیں گے, سنیں گے. اللہ اکبر کامیابیوں کی منزلیں ہمیں حاصل ہوگی. اللہ کے رسول علیہ السلام اللہ اکبر آدھی رات گزر گئی تشریف نہیں لائے, پونی گزر گئی تشریف نہیں لائے, یہاں تک کہ سحری کا وقت ہو گیا, آپ تشریف نہیں لائے, سحری کا وقت بھی ہو گیا, فجر کی اذان بھی ہو گئی. یہ سارے اوقات گزر جاتے ہیں. نبی علیہ السلام فجر کی نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں چوتھی رات تشریف لا رہے اور صحابہ کرام ترسی ہوئی نگاہوں سے کائنات کے امام کے چہرے انور کو تک رہے ہیں. پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اکبر میں جانتا ہوں تم نے پوری رات میرے انتظار میں مسجد میں اس لیے گزار دی ہے کہ تمہیں آ کر میں نماز پڑھاؤں, تمہیں قرآن سناؤں, لیکن میں تمہارے ذوق اور شوق کو جانتا ہوں. لیکن میں بھی کیا کروں, مجھے ڈر تھا کہ کہیں تمہارے اس ذوق شوق کو دیکھتے ہوئے اللہ اس تراویح اور قیام رمضان کو فرض نہ کر دے. یہ عالم تھا, اتنی محبت تھی صحابہ اکرام کو اللہ کے قرآن سے. اب میں اور آپ اپنے حالات کا جائزہ لے سکتے ہیں. پورے سال ہم نے اس قرآن کے ساتھ کیا کیا ہے, رمضان آئے گا تو میں اور آپ اس قرآن کے ساتھ کیا کریں گے. ہمیں اپنے معمولات میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے, اپنے حالات کو بدلنے کی ضرورت ہے. حکمرانوں نے نہیں بدلنے, میرے اور آپ کے حالات میں نے اور آپ نے تبدیلیاں لانی ہے. یہ حکومتیں آئیں گی جائیں گی, گورنمنٹ آئے گی بنے گی, کچھ مخلوط ہوگی, کوئی کسی پارٹی کی ہوگی, کوئی کسی کی سربراہی میں ہوگی, کوئی کسی ایجنڈے کے مطابق ہوگی, یہ چلتا رہے گا. میں اور آپ اپنے حالات کو اپنی ذات سے شروع کریں اور اپنے عیال سے شروع کرتے ہوئے اپنے رشتہ دار, خاندان, علاقے, پھر دینی حوالے سے میں اور آپ پھیلتے جائیں گے تو انشاءاللہ سدھار پیدا ہوگا. پھر یہ کہنا نہیں پڑے گا کہ یہاں پر حدود اللہ کا نفاذ کریں, پھر اللہ لائے گئے ایسے لوگوں کو جو حدود اللہ کا نفاذ کریں گے. اللہ تعالی ہماری آپ کی کاوشوں کو قبول فرمائے. میں محترم جناب مولانا مفتی منور ذکی صاحب کا بھی اور مسجد انتظامیہ کا سب کا میں مشکور ہوں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. مجھ طالب علم کو یہ موقع دیا ہے, میری کوئی حیثیت نہیں ہے, آپ میرے حق میں سب بچے ہیں معصوم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بعد جو بچے کھیلتے تھے نا, یہ چھوٹے معصوم بچے جن کو کچھ اپنا بھی نہیں پتا ہوتا, ان کے سروں پہ ابو ہریرہ ہاتھ پھیرتے اور کہتے بچوں ابو ہریرہ کے لیے دعا کرو کہ اللہ ابو ہریرہ کی بخشش فرمائے. تو دعا کریں گے آپ میرے لیے, سب کے لیے. اللہ ہم سب کی بخشش فرمائے, ہم سب کو نجات عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین سے جوڑ لے. اقول قولی ھذا